صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اطراته بعدد کل مخلوق. تمہید ابو شکور سالمی پانچواں قول سمع و بصر کے حوالے سے. معتزلہ اور جہمیہ یہ فرقے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے، وہ سمیع اور بصیر تو ہے مگر اس کے لیے سمع اور بصارت نہیں، یعنی سننے والا تو ہے لیکن سن نہیں سکتا، دیکھنے والا تو ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا. یہ معتزلہ کا موقف ہے، بعض معتزلہ کا، سارے معتزلہ کا نہیں ہے. تو ان کا یہ عقیدہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سماعت اور بصارت یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کا ذکر ہے. پھر اس پہ یہ اعتراض آئے گا کہ وہ اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کا انکار نہیں کرتے بلکہ سمیع مانتے ہیں لیکن سمع کا انکار کرتے ہیں، بصیر مانتے ہیں لیکن بصر کا انکار کرتے ہیں کہ سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزری ہے، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے پکارے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی آواز بلند نہ کرو، جس کو تم پکارتے ہو نہ وہ غائب ہے نہ بہرا ہے، نہ وہ غائب ہے اور نہ وہ بہرا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اگر ہم کسی کی سمع اور بصارت کا انکار کریں گے تو یہ اس کے حق میں ذم ہے، یہ اس کے حق میں عیب ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا تھا کہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے چچا آپ اس کی عبادت کیوں کرتے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. تو گویا جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے یہ تو بتوں کا کام ہے اور یہ عیب ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ اللہ سمیع تو ہے لیکن سمع نہیں رکھتا، بصیر تو ہے بصارت نہیں رکھتا، تو یہ نعوذ باللہ کفر ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب اور کمزوری ثابت کرنے کی مترادف ہے. چھٹا قول اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے حوالے سے ہے. قدریہ، معتزلہ اور جہمیہ یہ فرقے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ نہیں کرتا، نہ شر کا حکم دیتا ہے. اللہ شر کا ارادہ بھی نہیں کرتا اور شر کا حکم بھی نہیں دیتا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو شراب پیتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو شراب نہ پی. اگر کوئی قتل کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو وہ جھوٹ نہ بولے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ارادہ اور ایک ہے مشیت. ارادے کا تعلق ہے کسی برائی کو پیدا کرنے سے اور مشیت کا تعلق ہے کسی برائی پر عمل کرنے سے. اب دو باتیں یہ پہلے پھر میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شر اور کبھی چیز کا ارادہ بھی نہیں کرتا، اور کچھ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے برائی ہو تو برائی ہوتی ہے، اگر اللہ برائی نہ چاہے تو برائی نہ ہو سکے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے میڈم؟ تو نہیں سمجھ آئے گی. اللہ نہ چاہے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، تو جیسے اللہ نے چاہنا جھوٹ بولنے ہیں تو پھر سن گناہ پیدا. سوچ رہے گل ہے نا. اللہ نہ چاہے تو اسی چوری نہ کریے، تو جی اللہ چاہے تو اسی چوری کی ہے نا. تو جی اللہ نے چاہت نہ چوری کی تھی تو پھر ہاتھ کیوں کٹینے؟ سوال آ گیا ذہن سے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ معتزلہ کا موقف ہے. پتہ نہیں ایک بار کی ہوا ابا ہی میرے کول میں بیٹھا سا، امی کو کوئی چیز نقصان ہوا، جس طرح امی نقصان کیتا نا، امی کہہ دیے
اللہ دے مرنا ہوا اللہ نہ چاہتا تو نقصان نہ ہوتا. بھیا نے میں ایک اور بھی کر لی نا وہ بھی اللہ دے مرنا لونی ایک اور بھی کر لی تو بھی اللہ دے مرنا لونی. خیر آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ معتزلی کیا کہتے ہیں. ہم اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے ایک ہے قضاء اور ایک ہے مشیت. ایک ہے قضاء اور ایک ہے قضاء اور مشیت میں فرق ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ برائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرے یا برائی کا حکم دے، خدا تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. اب جو دوسری بحث ہے کہ کیا برائی اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی مشیت سے نہیں، اللہ کی قضا سے. اللہ تعالیٰ کی قضا سے ہوتی ہے. قضا اور مشیت میں یہ فرق ہے. مشیت ہوتی ہے کہ بندہ کوئی چیز چاہے اور اس کی وہ مرضی ہو، اس کی خواہش ہو. اور قضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کے تابع بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کے تابع بنائی ہے. تو جیسا کوئی کام کرے گا ویسا، جو کسی کام کا سبب ہوگا ویسا کام ہو جائے گا. مثلا اگر میں آپ کو تھپڑ مارتا ہوں، اس کا نتیجہ درد کی شکل میں نکلے گا. تھپڑ مارنے کے نتیجے میں درد کا پیدا ہونا یہ اللہ کی قضا ہے، اللہ کی مشیت نہیں. اللہ نہیں چاہتا ایک بندہ دوسرے بندے کو مارے، یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے. لیکن قضا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے. اللہ نے اچھائیاں بھی پیدا کی ہیں، اللہ نے برائیاں بھی پیدا کی ہیں. سچ بھی اللہ نے بنایا، جھوٹ بھی اللہ نے بنایا. مال کی حفاظت بھی اللہ نے بنائی اور مال کی چوری بھی اللہ کے نے بنائی. یہ ہے اللہ کی تخلیق. ہر شر اور ہر اچھائی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. لیکن آگے پھر اس کو مطلب اس کے بعد ہے کہ جو بندہ اچھا کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو برا کرے گا اس کو سزا ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے بندے پہ چھوڑا ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارے ہاتھ میں چھری ہے، ہمارے ہاتھ میں چھری ہے. ہم چھری سے کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور چھری سے ہم سبزیاں اور پھل بھی کاٹ سکتے ہیں. تو اب یہ جو چیز ہے چھری کا جو استعمال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رکھا ہے. چھری پیدا تو اللہ نے کی ہے لیکن چھری کا استعمال ہمیں دے دیا، یہ ہمارے اختیار میں دیا ہے. اللہ رب العزت نے اچھائی بھی پیدا کی ہے، برائی بھی پیدا کی ہے. البتہ جب کوئی بندہ برا کام کرتا ہے تو ہوتی اللہ کی قضا ہے کہ قضا اس لیے کہ وہ پیدا اللہ نے برائی کی ہے لیکن اس میں اللہ کی مشیت نہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس پہ ایک دلیل سمجھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. ہم نے ایک آواز سنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. تو جب زیادہ آوازیں بلند ہوئی تو حضور نے ان کو بلا لیا. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر ان کے ساتھ کافی لوگ تھے. کچھ لوگ حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے، کچھ لوگ حضرت عمر کے ساتھ تھے. نبی پاک نے پوچھا جی آپ اونچی چیز کیوں بول رہے تھے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور ہم ایک مسئلہ میں گفتگو کر رہے تھے، ہمارا اختلاف ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں خیر اور شر یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شر بھی اللہ تعالیٰ. اور عمر کہتے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شر بندوں کی طرف سے ہے. سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرمائے کہ میرا موقف ٹھیک ہے یا عمر کا موقف ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا میں وہ فیصلہ کروں گا جو حضرت اسرافیل نے کیا. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کے درمیان بھی یہی جھگڑا ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر جبرائیل تمہاری بات کرتے تھے جیسے تمہاری بات ہے
کہ خیر اللہ کی طرف سے اور شر بندے کی طرف سے ہے، اور ابو بکر میکائیل تمہاری طرح کہتے تھے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی۔ اب جب دونوں یہ فرشتے آپس میں انہوں نے جھگڑے بحث کی تو یہ اپنا مقدمہ حضرت اسرافیل کے پاس لے کے گئے۔ حضرت اسرافیل نے لوح محفوظ پہ دیکھا کہ لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں سے دیکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جو بات میکائیل کہہ رہے ہیں نا وہ بات درست ہے، یعنی کہ اللہ کی خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر، جو اسرافیل نے فیصلہ کیا وہ تمہارے حق میں یا میکائیل کے حق میں کیا؟ اور جو جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو شر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نہیں آتا، اللہ کی قضا سے آتا ہے۔ خیر البتہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے آتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت علی سے، ایک بندہ حضرت علی کے پاس ہے جی، کہا جی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اندھیرا راستہ ہے نہ پوچھ۔ اس نے کہا جی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا گہرا سمندر ہے نہ داخل ہو۔ پھر کہا جی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ اللہ کا راز ہے، اس کو افشا نہ کرو۔ پھر وہ یہ سوال دہراتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو مجھے یہ بتا تیری مشیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا تیری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جدا ہے؟ حضرت علی نے مشیت میں نا تمہاری چاہت، کیا تمہاری چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ ہے یا اللہ کی چاہت کچھ اور ہے اور تیری چاہت کچھ اور ہے؟ تو بندہ حیران ہو گیا، کہنے لگا یا علی وضاحت کریں۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تو یہ کہیں کہ میری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے، میری چاہت اللہ کی چاہت کے ساتھ ہے، تو نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک کام میں شریک کر لی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اگر تو یہ کہے کہ میری مشیت اللہ کی مشیت سے مختلف ہے، تو گویا تو نے اپنی مشیت کو اللہ کی مشیت سے بلند قرار دے دیا۔ تیری مشیت اللہ کی مشیت سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو علیحدہ کرے گا تو برتر ہو جائے گا، اور تو نے الوہیت کا دعویٰ کیا۔ تو پھر حضرت علی کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ تیری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتے ہیں۔ جب اس بندے کو یہ بات سمجھ آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اب اس سے مصافحہ کرو۔ اب یہ بندہ مسلمان ہوا ہے۔ انسان کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے، انسان اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا، جیسے اللہ چاہتا ہے انسان ویسے ہی کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑا تھا متکلم غیلان قدری، بصرہ سے کوفہ آیا، اس نے وہاں کے فقہاء سے مناظرہ کیا، سب کو راہ دیا۔ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے امام حماد، انہیں پتہ چلو نے اب کہا ابو حنیفہ تم مجھے اور جا کے سے مناظرہ کرو۔ وہ باسی بادشاہ کے دربار میں گئے، تو وہاں پہ اس غیلان قدری نے کہا ابو حنیفہ یہ بتائیے کہ ابلیس نے فرعون سے کیا چاہا؟ امام اعظم نے کہا کہ ابلیس نے فرعون سے کفر چاہا، وہ یہ چاہتا تھا کہ فرعون کافر ہو جائے۔ غیلان نے کہا اچھا جی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا چاہا؟ امام اعظم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایمان چاہا، یعنی ابلیس چاہتا تھا کہ فرعون کافر ہو جائے، اور موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب تم یہ بتاؤ اے ابو حنیفہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کیا چاہا؟ ابلیس کا پتہ چل گیا کہ ابلیس نے تو کفر چاہا اور حضرت موسیٰ نے ایمان چاہا۔ اب باقی بات رہ گئی اللہ کی، اللہ تعالیٰ فرعون سے کیا چاہتا تھا؟ امام صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کفر چاہا۔ غیلانی کہنے لگا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو اللہ کی چاہت ہے اور ابلیس کی چاہت یہ دونوں ایک ہوگی، کہ جو ابلیس چاہ رہا ہے وہی خدا چاہ رہا ہے، اور جو خدا چاہ رہا ہے وہ ابلیس چاہ رہا ہے۔
تو یہ اس نے بہت بڑی بات کر دی تھی. اب اس کا جواب دینا بظاہر بڑا مشکل نظر آ رہا تھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو یہ جواب دیا. اچھا اب وہ گیلانی پھر اپنی بات کو دہراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے ابو حنیفہ، تم نے اللہ کی چاہت اور ابلیس کی چاہت نہیں کر دی، حالانکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو موسیٰ نے چاہا وہ اللہ نے چاہا. اچھا اب اگر حضرت امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو موسیٰ نے چاہا وہ اللہ نے چاہا، ایمان چاہا مطلب ہے، تو پھر اس نے آگے یہ اعتراض کرنا تھا پھر اللہ کی چاہت پوری کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اللہ چاہتا ہے فرعون ایمان لے آئے تو فرعون پھر ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ اللہ نے فرعون کا کفر چاہا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ میں پھر دہراتا ہوں، ابلیس نے کفر چاہا، حضرت موسیٰ نے ایمان چاہا اور اللہ نے کفر چاہا. اب جب حضرت ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ اللہ نے کفر چاہا تو اس نے کہا کہ ابو حنیفہ تو نے اللہ اور ابلیس کو ملا دیا کہ ان کی مشیت یہ کر دی. اب امام ابو حنیفہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایمان چاہتا ہے تو پھر یہ اعتراض رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان چاہتا تھا تو پھر وہ مومن ہوا کیوں نہیں ہے؟ پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ بھی اعتراض آنا تھا. امام صاحب نے اس کا یہ جواب دیا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابلیس، اب امام ابو حنیفہ کا جواب سے بڑا زبردست جواب ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے یہ چاہا کہ ابلیس فرعون سے کفر چاہے. اب جو ابلیس نے فرعون سے کفر چاہا تو وہ بھی اللہ کی چاہت کے تابع تھا. اگر اللہ نہ چاہتا تو ابلیس پیدا ہی نہ ہوتا. اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا، پھر اللہ نے یہ چاہا کہ اللہ نے چاہا کہ ابلیس فرعون سے کفر چاہے، پھر اللہ نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے ایمان چاہے، پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرعون اپنے نفس کے لیے کفر چاہے. تو یہ جتنے بھی معاملے ہوئے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف ہوئے. اور بات صرف ایک نقطے پر لوٹتی، وہ یہ ہے کہ کفر و شر یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کفر اور شر اللہ کی مخلوق ہے یا غیر خدا کی. اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو پھر اس سے یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برا کام کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ بھی کفر ہے. اگر کہ غیر خدا کی تخلیق ہے تو پھر یہ بھی شرک ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت قدرت اور قضاء سے ہے. کہ جو بھی ہے، چاہے کفر ہے، چاہے شر ہے، چاہے نیکی ہے، چاہے ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت حل ہے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء کے تحت حل ہے. اللہ تعالیٰ برے کام کا چاہتا نہیں، اس کی مشیت سے نہیں ہوتا ہے، البتہ قضاء سے ہوتا ہے.